بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی پسند کو سامنے رکھ کے شادی کرو. لو میرج چند دن کا خواب ہوتا ہے، پھر لڑائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے. اپنے ماں باپ کی مشورے سے، ان کی رائے سے شادی کرو، برکت ہوگی، ان کی دعائیں ملیں گی. ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی رعایت کرو، ان پر زبردستی مسلط ایتھے ہی کرنی ہے اور نہیں کرنی، ایتھے ہی کرنی. یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو. شادی بچے کا حق ہے، شادی بیٹی کا حق ہے. شریعت نے بچی کو حق دیا ہے کہ وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتی، وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتا. یہ نافرمانی نہیں ہے، مسلط مت کرو. میرے نبی نے کہا میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا، میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا. ٹھیک ہے. حضرت فاطمہ کے لیے ابو بکر پیغام لائے، انکار کر دیا. عمر پیغام لائے، انکار کر دیا. علی پیغام لائے، جبریل آ گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ علی کی ہے. کہ یا رسول اللہ، آ کے بولے نہیں، چپ. آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ. پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں. تو آپ نے کہا انشاءاللہ. جبریل کے آنے کے بعد بھی کہا انشاءاللہ، یہ نہیں کہا بس ٹھیک ہے ہو گیا ڈن، وہی آ گئی ہے ڈن. نہیں 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 نہیں. آپ اٹھ کے گھر چلے گئے، علی باہر نکل گئے. باہر صحابہ کھڑے تھے، کہنے لگے کیا ہوا؟ علی کہنے لگے انکار ہو گیا. وہ کہنے لگے کیسے؟ کہ کچھ کہا ہی نہیں. عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ کہا تھا؟ کہ انشاءاللہ کہا تھا. کہ بس پھر ہو گیا ہو گیا. یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ ہاں کیوں نہیں کی؟ آپ گھر گئے، کس کو بلا رہے ہیں؟ فاطمہ. کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین کی ماں. جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ کہا جائے گا اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں کے نور سے جنت جگمگائی ہے. آپ نے کہا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر. بیٹی فاطمہ ہو، رشتہ علی کا آیا ہو، اوپر سے جبریل آ چکا ہو، باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور پھر وہ جا کے پوچھیں ہاں کر. میرے بھائیو، مجھے نہیں پتا یہاں معاشرت کتنی کو بدلی ہے، لیکن ہمارے ہاں بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا، اور دیہاتوں میں بچوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا. بات تیرا کر دیتا ہے ہن بھاویں تو من یا نہ من. تمہاری بیٹی کا حق ہے کہ وہ کہے میں کروں گی، میں نہیں کروں گی. تمہارے بیٹے کا حق ہے وہ کہے میں کرتا ہوں، میں نہیں کرتا. اللہ کے واسطے ماں باپ سے کہتا ہوں جبر مت کرو، جبر مت کرو. بچوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے لو میرج کے چکر میں مت پڑو. یہ دھوکہ ہے، یہ خواب ہے، یہ خواب ہے. زندگی اخلاق سے گزرتی ہے، شکلوں سے نہیں گزرتی. شکل و صورت سے نہیں زندگی گزرتی، اخلاق سے گزرتی ہے. دو واقعے اوپر نیچے ہوئے. ایک خاتون میرے پاس آ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. کہا مولانا میرا خامد کھربوں پتی ہے، اربوں پتی نہیں کھربوں پتی ہے، پر زبان اتنی گندی ہے کہ مجھے اس نے زندہ مار دیا ہے. اور چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا. کہا مولانا زندگی کی ہر دولت موجود ہے، پر میری بیوی کی زبان بہت گندی ہے، میرا گھر برباد ہو کے رہ گیا ہے. ایک جگہ عورت کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے، ایک جگہ مرد کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے. گھروں کی آبادی اچھے اخلاق سے ہوتی ہے. بڑوں سے کہتا ہوں چھوٹوں سے رائے لے کر قدم اٹھاؤ. چھوٹوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے کو داخل کر کے چلو. اگر دونوں میں اختلاف ہوتا ہے تو ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کی رائے کو ترجیح دو. زندگی انہوں نے گزارنی ہے. یہ میرے نبی کی ایک پاک پاکیزہ خوبصورت زندگی ہے. میرے بھائیوں، میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا. احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، آپس میں لڑائیاں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے عورت عورت سے نہیں بولتی، مرد مرد سے نہیں بولتا. ایک بات آپ سب سے کہتا ہوں، یہاں سے اٹھ کر سب ایک دوسرے کو جو لڑے ہوئے صلح کر لینا، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، ایک دوسرے کے گلے لگ جانا، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کر دینا. اور خامد اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں تو ان کی صلح اتنی طاقتور چیز ہے کہ ان کے صلح کرتے اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے.
शैतानों से पूछते हमें की करके आए हो, जी चोरी कराई, यूं सर हिलाता है, डाका, नमाज नहीं पढ़ने दी। एक लंबी फहरिस्त होती है। एक लंगड़ा शैतान काला जा पिछू खलो के आंदा है, उस्ताद जी मियां बीवी ने लड़ाया का पुत्र शाबाश तू अग्गा आजा 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 आजा, उसको गले लगाता है, उसको पास बैठाए, और कमबख्त तो ये है असल काम। खामिद और बीवी की लड़ाई, नस्लें बर्बाद हो। हर क्लास में टॉप करने वाले लड़के ने 2 दफा खुदकुशी की कोशिश की, माँ बाप की लड़ाई, माँ बाप की लड़ाई। तो मेरे भाइयों, अपने नबी वाले अखलाक के साथ जिंदगी गुजारना सीखो। सच बोलो, ये आपका देश है, इसको टैक्स पूरा, इसके साथ धोखा ना करो, इसके साथ फ्रॉड ना करो, इसके साथ 2 नंबरी ना करो, दयानतदारी की जिंदगी गुजारो, सच्चाई की जिंदगी। यहाँ मुख्तलिफ मजाहिब के लोग रहते हैं, सबको इज्जत दो, सबको एहतराम दो, सबकी कदर करो। कौन अल्लाह के यहाँ सुहागन है तो मौत के बाद पता चलेगा, लेकिन तमाम को एहतराम दो, तमाम को इज्जत दो। एक गैर मुस्लिम का जनाजा गुजरा, मेरे नबी खड़े हो गए। गैर मुस्लिम का मेरा नबी खड़े, कहा या रसूलल्लाह ये मुसलमान नहीं। आपने कहा इंसान तो है, इंसान तो है। अब उसके एहतराम में खड़े हो गए। तो भाइयों, तमाम अहले मज़ाहिब को इज्जत दो, एहतराम दो, तो इंशाअल्लाह ये छोटा सा मुआशरा एक खूबसूरत जन्नत का मंजर बन जाएगा। तो सारे भाई बहन नियत करते हो ना, एक दूसरे को माफ़ कर दिया ना, एक दूसरे से सुलह करोगे ना उठ के। और जब आप कुछ अपनी तरतीब के साथ 4 महीने 40 दिन का कोई निज़ाम बना लो, निसाब बना लो, इससे इंशाअल्लाह आपकी पूरी ज़िंदगी में दीन आएगा। और एक आखिरी बात कहकर मैं दुआ कराता हूँ। देखो मेरे भाई बहनों, हम बड़े गुनाहगार लोग हैं और अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। हम गुनाहगार हैं, अल्लाह गफूर और रहीम है। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तो इतने गुनाह कर के ज़मीन से उठाकर आसमान की छत को लगा दे, इतने कर के ज़मीन से उठाकर आसमान की छत को लगा दे। उसके बाद सिर्फ एक दफ़ा मुझसे कह या अल्लाह माफ़ कर, तो मैं सारे ही माफ़ कर दूँ। किसी में इतना ज़र्फ है? इतने करके ज़मीन से उठाकर आसमान की छत को लगा दे, फिर एक दफ़ा कह या अल्लाह माफ़ कर, तो मैं सारे ही माफ़ कर दूंगा। तो मेरे आपके तो गुनाह ही थोड़े से हैं, मेरे आपके गुनाहों की क्या हैसियत है? चंद साल में कोई कितने गुनाह कर लेगा। मेरा अल्लाह कहता है जिंदगी भी ले ले, ताकत भी ले ले, जमीन से उठाकर आसमान की छत को गुनाह लगा दे, फिर एक दफा आकर कहना या अल्लाह माफ कर, तो मैं सारे ही माफ करूंगा। तो मेरे अल्लाह को माफ करना पसंद है, तौबा करना पसंद है। मैं इन सारी मस्तूरात से भी दरख्वास्त करता हूँ, आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ, आज तक जो हमने किया या अल्लाह मेरी तौबा, आइंदा तेरी मान के चलूंगा। इसकी नियत करते हो सारे भाई बहन? करते हो तो मेरे साथ कहो एक दफा या अल्लाह मेरी, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। इतना सा काम है। अगर 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 मस्तूरात ने आपने दिल से कहा है तो रब्बे जुल जलाल की कसम सारे गुनाह माफ हो, सब माफ हो, सब माफ हो। आप ऐसे बैठे हो जैसे अभी माँ के पेट से जन्म ली, जैसे अभी माँ के पेट से जन्म लिया है। फिर कभी गुनाह हो जाए फिर माफी मांगे, अल्लाह फिर माफ कर देगा।